التحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے آج کا یہ پروگرام بھی ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے، لہذا تمام مومنین کرام کی خدمت میں بالعموم بالاخص زمانے کے امام حجت خدا کو ان کے والد بزرگوار کی ولادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. مل کر ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. ہمیشہ کی طرح سے گفتگو کا آغاز چند ایک فقہی مسائل سے. الحمدللہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اپنے علاوہ آنے والے علماء سے بھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ کم از کم مکتب کے پروگرام میں مسائل فقہی سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. اگرچہ کسی خاص جگہ اور وقت سے مختص نہیں ہے، اصل ان محافل اور مجالس کے اور منعقد کرنے کا اصل مقصد بھی دین کو سمجھنا ہے، اور دین فقہی مسائل کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. حدیث بار آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، میرے پانچوں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: تفقہوا فی الدین والا انتم الاعراف. دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، ورنہ ظاہری طور پر لکھے پڑھے ہونے کے باوجود بھی بدو اور جاہل شمار ہو گئے. خدا کی نگاہ میں دین کی معلومات رکھنے والا ہی عالم ہے. صرف امامہ اور سر پر رکھنے والے، قم اور حوضہ سے پڑھنے والے کی ذمہ داری نہیں. ہر انسان کی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دین کا سمجھنا اور دین کے مسائل کو حاصل کرنا واجب ہے. ہر توضیح المسائل میں لگ بھگ کہیں 9ویں نمبر پر مسئلہ نمبر 9 یا مسئلہ نمبر 10 اور بعض مجتہدین نے مسئلہ نمبر 11، کیونکہ ابتدائی مسائل کے جز بنانے سے نمبر کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. سب نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ روزانہ پیش آنے والے مسائل کا سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے. لہذا اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ایک آدھ مسئلہ اپنی گفتگو کے آغاز میں بیان کی جائے اور اس کے بعد اصل گفتگو کی طرف توجہ دلائی جائے. مسئلہ نمبر 1، آج جمعہ اور جمعہ کے نماز، اس سے متعلق ایک مسئلہ. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز جمعہ میں مومنین کرام نماز شروع ہونے کے قریب تشریف لاتے ہیں. مجھے تو خصوصی طور پر شیر شاہ کالونی میں انتظار کرنا پڑتا ہے 4 بندے آئیں تو خطبہ شروع کریں، اس لیے کہ نماز جمعہ میں پیش نماز سمیت 5 افراد نہ ہو تو شروع کرنا جائز نہیں ہے. جب
4 یا 5 کا انتظار مشکل ہو جاتا ہے، تو بتائیے اجتماع کا انتظار کتنا مشکل ہوگا۔ نماز جمعہ اور نماز عید کا میرا ایک تلخ تجربہ ہے، جملہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ نماز جمعہ میں نماز بعد میں خطبہ پہلے، اور نماز عید میں نماز پہلے خطبہ بعد میں ہے۔ میرے سامعین 2 طرح کے ہیں، نماز جمعہ نماز کی تکبیر شروع ہونے سے پہلے آنے کی زحمت نہیں کرتے، اور نماز عید میں ادھر السلام علیکم کہا ٹھہرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ مولوی کو کون سنے گا، بسم اللہ گفتگو ختم کرے، پھر نماز اللہ سے ملاقات ہے، جا کر نماز پڑھیں گے۔ نماز ختم ہو گئی، اللہ سے تو بات ہو گئی، اب مولوی کی باتیں کون سنے گا، بسم اللہ روانہ ہو جائے۔ جبکہ نماز جمعہ بالخصوص اور بالعموم نماز عیدین میں خطبہ بھی نماز کا ہی حصہ ہے۔ نماز ظہر میں 4 رکعت ہے، تو نماز جمعہ میں 2 رکعت باقاعدہ 2 رکعتوں کے بدلے میں۔ اسی وجہ سے ان خطبوں کو شریعت مقدسہ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اگر ایک انسان قرآن کی تلاوت، اس سے افضل چیز مومن کے پاس تو نہیں ہے نا، موبائل سننا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا یا کچھ اور کام کرنا، بات کی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اگر خطبہ شروع ہو جائے حکم ہے قرآن بند کرے، خطبہ سماعت فرمائے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر نماز بھی خطبے کے دوران پڑھنا مکروہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز قضا کرنی ہے، قضا کیا تو پھر بعد میں ہی پڑھ لو، خطبے کے ساتھ ہی ٹکراؤ کیوں؟ کیونکہ یہ تھوڑی سی ذہنوں میں خلش ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھے بغیر ظہر قبول نہیں ہوتی، آج کی ظہر بھی اور جمعہ بھی قبول کرانا ہوتا ہے، تو میرے خطبے کے دوران ہی نماز پڑھتے ہیں۔ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے، پڑھیں گے بعد میں پڑھیے، ضرور پڑھیے، تلاوت بھی کیجیے، مگر خطبے کے دوران نہیں۔ پس نماز اور قرآن کی اجازت نہیں ہے تو گفتگو کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ مصروف رہنے کی اجازت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہے۔ بہت دکھ بھی ہوتا ہے، بڑے سنجیدہ افراد باقاعدہ خطبہ تمام ہونے تک اپنے موبائل کے ساتھ مصروف رہتے ہیں۔ جتنی میں نے تاکید بیان کی، اصل مسئلہ میں نے بیان نہیں کیا جو آج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس تاکید کے باوجود اگر کسی کا خطبہ رہ جائے اور وہ نہ سن سکے، اس کا نماز جمعہ غلط نہیں ہے۔ شریعت نے غلط نہیں کہا، میں کون ہوتا ہوں منع کروں؟ تاکید کی جمعہ خطبے میں ضرور آنا چاہیے، آؤ تو تلاوت بھی نہیں، نماز بھی نہیں، خطبہ سنو، مگر اس کے باوجود کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، یہ کسی وجہ کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار انسان کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، خود مولوی صاحب بھی نماز پڑھانے میں کبھی تاخیر سے آ جاتے ہیں، وہ کبھی کبھار کی بات ہے۔ لیکن مومن کو ہمیشہ عادت نہیں بنانی چاہیے، ارے بھائی ابھی تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہوں گے، ابھی تو وہ تقریر فرما رہے ہوں گے۔ نور ایمان میں تو ہم یہ جملہ بھی سنتے ہیں لوگوں سے، ارے مولوی صاحب پتہ نہیں خطبہ دے رہے ہیں کہ میڈیا کو وہ انٹرویو دے رہے ہیں، وہ تمام ہوگا تو ہم جا کے نماز پڑھیں۔ نہیں، شریعت مقدسہ میں نماز جمعہ اور عید کے خطبے میں باقاعدہ انٹرویو دینے کا حکم ہے۔ جسے انٹرویو آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا 8واں امام امام رضا علیہ السلام خطبہ جمعہ کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں کہ پہلے خطبے میں امر و نہی، حقوق خدا، حقوق العباد کو بیان کرے، فرائض شریعت کو بیان کرے۔ خطبہ نمبر 2 میں عالمی حالات کو بیان کرے۔ ہو گیا نہیں انٹرویو، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، یمن میں یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہے، جو حالت آپ بخوبی جانتے ہیں، اور مظلومین کی حالت کیا، ظالم کیا اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیا بغاوتیں شروع ہوئی ہیں، ہمیں اس کا علاج کس طرح کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کیسے ہونا چاہیے۔ 8ویں امام فرما رہے ہیں، وہ فلسطین کی جنگ میں تو نہیں تھے لیکن بتا رہے کہ کرنا پڑے گا، لہذا پھر خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ائمہ نے حکم دیا ویسے خطبہ دے، تاکہ لوگ بھی دنیاوی حالات سے، اسلام کے خلاف ہونے والی بغاوتوں سے اور ظالموں کے کارستانیوں سے آگاہ ہو جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے اپنی تیاری کرے۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
بس سائل کا سوال یہ تھا جسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر میرا خطبہ کسی طرح سے نہ مل سکے تو کیا نماز جمعہ درست ہے؟ اور اگلا سوال، کیا ظہر کا بدلہ ہوگا؟ جی ہاں ہوگا، شرط یہ ہے کہ باقی شرائط بھی پوری ہوں۔ ہمارے ہاں دو شرطیں انتہائی خطرناک ہے۔ نمبر ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان فاصلہ صحیح ہونا چاہیے، جو لگ بھگ 5.5 سے 6.25 کلومیٹر کا ہونا چاہیے۔ مرحوم علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب جو مختلف توضیح المسائل اور مختلف دینی کتابوں کے تفسیر نمونہ 27 جلدوں پر کتاب ترجمہ کرنے والے، یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی تھی، ان کی اپنی ایک تحقیق ہے کہ 5.5 کلومیٹر بھی ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے لیے کافی ہے، لیکن باقی علماء احتیاطاً کہتے ہیں 6 کلومیٹر، زیادہ ہونے میں کم مسئلہ نہیں ہے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ بس ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے دروازے تک یہ 5.5 پونے 6 کلو کا فاصلہ ہو تو نماز صحیح ہے۔ کیونکہ بہت سے جگہوں پر خود مولوی حضرات بدنام ہیں کہ وہ فاصلے کا لحاظ نہیں رکھتے اور دوسرا جمعہ شروع کرتے ہیں، دوسرا جمعہ شروع کرے تو پھر پہلے والا چاہے 50 سالہ ہی کیوں نہ ہو، دوسرے جمعے کی وجہ سے ان کی نمازیں خراب ہو سکتی ہیں۔ وہاں صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ، جس کی تکبیر پہلے ہوگی اس کی نماز صحیح ہے، چاہے اس نے آج شروع کی ہو، اور جس کی نماز تکبیرۃ الاحرام بعد میں ہوگی اس کی نماز غلط ہے، چاہے وہ قدیمی جگہ کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ارے ہم تو 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، ان کی کیسے صحیح ہو گئی؟ جب انہوں نے نماز شروع کی تو ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا فاصلے کی شرط، اور دوسرا یہ کہ وقت کے اندر ہو، وقت کے اندر۔ آیت اللہ سیستانی کا مشہور فتویٰ اب وائرل ہوا ہے، سب جانتے ہیں، اگر 12:20 پر، آج کل بہت جلدی زوال کا وقت ہے، 12:20 پر ہے تو 1:20 سے پہلے نماز جمعہ شروع ہو، تکبیرۃ الحرام شروع ہونا چاہیے، گھنٹے کے اندر ہی۔ بلکہ آیت اللہ فرماتے ہیں نماز ظہر کا بدلہ ہونے کے لیے پون گھنٹہ پہلے، یعنی کہ زوال کے پون گھنٹے کے اندر نماز ہو تو ظہر کا بدلہ ہوتا ہے، ورنہ نماز ظہر بھی احتیاطاً نمازیوں کو پڑھنی ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو 40 پونا 2 اور کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ ہو تو سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ظہر بھی ہمیں ہر صورت میں پڑھنی ہے، یہ الگ مسئلہ۔ لہذا خطبے کے رہ جانے سے ظہر کا بدلہ ختم نہیں ہوتا، لیکن وقت دیر ہو جائے اور فاصلہ کم ہو جمعہ اور جمعہ کے درمیان تو ہمیں ظہر ہر صورت میں تلاوت کرنی ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد۔ کسی صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا جو لطیفہ بن گیا کہ بھئی سنا ہے آخری سلام میں بھی اگر جماعت میں انسان پہنچ جائے، جا کر شامل ہو جائے تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، تو بہت اچھا شریعت کا قانون ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا جب ہے جب آپ ہمیشہ عادت نہ بنائیں، آخری دن پکڑنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ شروع میں شامل ہو جائیں۔ ہاں کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے اتفاقاً تو آپ ثواب کے لیے آخری تشہد کے اندر تکبیر کہہ کے جا کے بیٹھ جائیں، پورے نماز آپ کو پڑھنی ہے، کوئی الحمد چھوڑنا نہیں، کوئی سورہ چھوڑنا نہیں، کوئی رکعت چھوڑنا نہیں، کوئی رکوع چھوڑنا نہیں، کوئی سجدہ نہیں چھوڑ، پورے نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تھوڑی دیر آپ ساتھ بیٹھیں گے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ مولوی صاحب آپ نے ہی تو کہا تھا، لہذا اس نے عادت بنائی کہ ہمیشہ سلام کے بعد ہی اگر السلام علیکم شامل ہونا شروع ہو جائے، یہ تو غلط بات۔ لہذا نماز جمعہ میں بھی خطبہ ترک کرنے کی عادت نہ بنائے، کبھی کبھار اگر ترک ہو جائے نماز جمعہ میں جا کر شامل ہو جائے، نماز صحیح ہے اور شرائط پورے ہونے پر نماز ظہر کا بدلہ بھی بن جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ۔ آپ ہی میں سے کسی کے سوال کی وجہ سے حج کے چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ شریعت مقدسہ میں دین کا اہم ترین رکن حج بیت اللہ الحرام، الصلاۃ عمود الدین کہا گیا ہے۔ دین کی بنیاد نماز ہے، جو نماز ترک کرے گویا دین کی بنیاد منہدم کر رہا، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن نماز ترک کرنے والے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے کہ مرتے وقت فرشتہ آ کر سوال کرے گا تو مسلمان تو نہیں مر سکتا، یہودی اور عیسائی بن کر مر، لیکن حج کے لیے روایت ہے۔ اگر جان بوجھ کر
شرعی قوانین کے مطابق انسان پر حج واجب ہو، استطاعت ہو، اور وہ حج جان بوجھ کر اگنور کرے اور ادا کیے بغیر مرنے کے قریب ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں فرشتہ آ کر سوال کرے مت یہودین او نصرانی، انسان مسلمان بن کر تو نہیں مر سکتا، اب تیری مرضی یہودی بنو یا عیسائی بن کر۔ نہ یہودی کوئی تحفہ ہے نہ عیسائی تحفہ ہے، وہ کفر ہے، لہذا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے فریضہ واجب ہو، بر وقت ادا کرے تاکہ یہ پریشانیاں نہ آئے۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد۔ ہم جو مکے سے باہر رہنے والے افراد ہیں، چاہے دنیا کے کسی ملک، کسی شہر، کسی خطے میں رہتے ہوں، ہم حج تمتع بجا لاتے ہیں۔ ہم جو حج بجا لاتے ہیں وہ حج تمتع بجا لاتے ہیں۔ دو اور کتابوں میں آپ کو نام ملے گا، پریشان نہیں ہونا، بات آئیے تو تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ حج افراد اور حج قران، مکہ اور مکے کے 48 میل کے حدود کے اندر رہنے والے، خانہ کعبہ کے آس پاس چاروں طرف 48 میل کے اندر رہنے والے افراد حج افراد یا حج قران بجا لاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ حج تمتع والے مکے میں جا کر جانور خریدتے ہیں اور وہاں قربان کرتے ہیں، اور حج افراد اور قران والوں کے لیے واجب ہے کہ وہ مکے سے ہی جانور اپنے ساتھ لے کر جائیں، مینا میں قربان کریں۔ باقی احرام پہننے اور باقی شرائط حج انجام لانے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے جو نیابتی حج کرانے والوں کے فائدے میں ہو سکتا ہے، وہ یہ جو مکے سے جائے گا اسے نصف سے نصف کم خرچ کرنا پڑے گا، جو پاکستان سے جائے گا اسے 10 12 لاکھ 13 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ یہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ بعض حضرات حج واجب ہے باپ کا، کسی ماں کا یا کسی اور رشتہ دار کا، لیکن کیا کروں 10 لاکھ تو نہیں ہے، کیا کروں؟ جائز ہے مکے کے حدود میں رہنے والے کسی مومن کو اجیر بنائے، نصف سے کم خرچے پہ، فریضہ ادا کرنا مقصود ہے نا، مال بچانا مقصود نہیں ہے۔ 10 لاکھ تو نہیں ہو رہا تھا، اب آپ کو 3 لاکھ 5 لاکھ میں اگر یہ فریضہ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ وہاں رہنے والے کسی پاکستانی، کسی دوست، کسی عربی، کسی شیعہ سے رابطہ کریں اور حج اس کے ذریعے سے ادا کروائیں تو مرحوم کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ خدا نہیں کہے گا کہ نہیں پاکستان کے 10 لاکھ کیوں نہیں خرچ کیا، آپ کا حج قبول نہیں، وہاں کا کم خرچ والا حج بھی قبول ہے۔ دوسری بات، مجھے کچھ نہیں دینا لیکن ایک فقہی مسئلہ عرض کرو، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد۔ ہر انسان کی مزدوری کا اپنا اپنا ایک لائن ہے نا، ہم قرآن پڑھا کے مزدوری لیتے ہیں، نماز پڑھا کے مزدوری لیتے ہیں، حج کر کے مزدوری لیتے ہیں، نماز پڑھ کے، یہ سارے اجیر بننا کسی کو ہے، کوئی ٹیکسی چلا کے اجرت لیتا ہے تو کوئی نماز پڑھ کے اجرت لیتا ہے، یہ اپنے اپنے اجرت کا سلسلہ ہے۔ اگر کوئی عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن مالی پریشانی کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے، میں نے شاید پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، عمرے کے لیے بھی قدیم علماء فرماتے اگر حج کا خرچہ نہیں ہے تو عمرے کا خرچہ رکھتے ہو تو جا کے عمرہ تو کرو کم سے کم۔ اب وہ نہیں جا پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو کسی عمرے پر جانے والے کو التماس تو کرو میری طرف سے ایک عمرہ بجا لا۔ اب خالی ہاتھ نہیں، تھوڑا بہت دعا سلام بھی کیجیے گا اور اسے خوش بھی کیجیے گا، کم سے کم خرچ پر ایک عمرے کا ثواب لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو علماء کرام بتاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ثواب لینے کی خاطر عرض کیا، کسی دوست سے التماس کریں اور پورے عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ باواز بلند صلوات کریں۔ پہلی مرتبہ وقت کی پابندی کر رہا ہوں، 15 منٹ ہو گئے، فقہ مسائل کو میں بات یہاں روک رہا ہوں اور اس کے بعد جو گفتگو شروع کر رہا ہوں میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ماشاءاللہ کل بھی ولادت کی جشن منعقد ہو گئی ہے تو آپ نے بہتر مجھ سے سماعت کی ہوگی اور سیرت اور طریقہ اور فرمان بیان ہوا ہوگا، لیکن میرا اپنا ایک طریقہ ہے، کوئی بات تکرار ہو جائے تو عبادت سمجھ کے سنیے گا، پریشان نہ ہو۔ آئے اطاعت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کون مسلمان چاہے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو نہ کرتا ہو، انکار نہیں ہے کہ خدا کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اطاعت واجب ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول خدا کا نمائندہ ہے، پیغمبر ہے، تو ان کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ واجب ہے، چاہے ہم اطاعت کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن رسول کی اطاعت ایسا واجب ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ اس سے بڑھ کر واضح آیت جو ہم سب کو پسند بھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے اسے لو، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر واجب عمل، مستحب عمل امر میں آتا ہے، ہر مکروہ، ہر ناپسندیدہ عمل، ہر حرام عمل نہی میں آتا ہے۔ دونوں باتیں دین کے اہم پارٹ، اہم حصے ہیں۔ واجب پر انسان عمل کرے اور مستحبات انجام لائے، حرام ترک کرے، مکروہات ترک کرے، تو سب سے متقی پرہیزگار اللہ کا پسندیدہ بندہ یہی بندہ کہلاتا۔ اسی کا خلاصہ اطاعت رسول اور اطاعت اہل البیت علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد۔ ہمارے عربی گرامر میں حرف عطف کہلاتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ واو اتنا کمال کا ہے، جس بلندی پر اللہ کی اطاعت ہے اسی مقام پر رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت جس مقام و رفعت پر ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی انہی کے برابر اطاعت ہے۔ یہ دنیا والے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر قرآن کے ان آیات سے استفادہ کرتے ہوئے، غلط فائدہ لیتے ہوئے آیات محکم اور آیات متشابہ، قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی بالکل واضح ہے، اس میں کسی فلسفے منطق کا عمل دخل نہیں ہے، ہر انسان ترجمہ پڑھ کے مفہوم سمجھ کے عمل کر سکتا ہے، اسے آیات محکم کہا جاتا ہے۔ کچھ آیات متشابہ ہیں، ذو معانی، کئی پہلو کے مطلب رکھنے والے الفاظ کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلے سے ہمیں متوجہ کیا ہے، یہ جن کے دل میں نفاق ہے، جو فسق و فجور والے ہیں، وہ آیات متشابہ سے فائدہ اٹھائیں گے، جو صحیح بات ہوگی اسے چھوڑ دیں گے، جو غلط بات ہوگی اسے ڈال کر تمہیں پریشان کریں گے، پہلے سے بتایا۔ لہذا آیت محکم میں اس حصے کے اوپر دنیا والوں نے اہل ایمان کو بہت پریشان کیا۔ شروع سے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ بجائے صاحبان امر، جن کو ہم صاحبان امر مانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، ائمہ معصومین، مولا کائنات سے لے کر 12 حجت تک، جناب امیر سے لے کر ان کے 11 فرزندوں تک، سارے امام اولی الامر ہیں اور مفترض طاعہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، جو بھی الیکشن یا سلیکشن سے برسر اقتدار آئے وہ صاحب امر ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اب ادھر ہم پریشان ہوئے کہ امام کا کیا ہوگا، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، اپنے والے کو چھوڑو، آؤ ہمارے والے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننا شروع کرو، ہم تمہیں دوست بنائیں گے، نہیں تو ہم نہ صرف تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے بلکہ تمہیں کافر قرار دیں گے۔ اب آپ کی دیوار پر بھی لکھا ہوا ہے، بہت سے بڑوں کا نام لکھ کر انہیں نہ ماننے والا کافر۔ کتنا ظلم ہے، علی اور اولاد علی کو نہ ماننے والا مسلمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ قاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو اہل نہیں ہے ان کو نہ مانو تو تمہیں کافر مانا جائے۔ بہرحال یہ قرآن پر بھی، دین پر بھی، شریعت پر بھی، الہی احکامات پر بھی بہت بڑا ظلم باقاعدہ سازش کے تحت ہوا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ اولی الامر کا معاملہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تقریباً پچھلے سال کسی اور امام کی ولادت کے موقع پر آپ ہی کے ادارے سے چھپی ہوئی کتاب شموس الطالعہ کا میں نے کی روایت کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے،
لیکن اس کے باوجود ائمہ معصومین کے پاک حسب و نسب کو، پاک ناموں کو آپ کے سامنے نبی کے زبانی پیش کرنے کی خاطر اس روایت کو 2 لمحوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، تکرار ہو تو پھر مجھے معاف رکھنا۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس آیت کے نزول کے بعد فرماتے میں نے رسول اکرم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اور آپ کی اطاعت تو مجھے سمجھ میں آ گئی، میرا رب ہے اللہ، اس کی اطاعت نہ کروں، میرا رسول خدا کا پیغمبر ہے اس کی اطاعت نہ کروں تو پھر کس کی اطاعت ہو؟ لیکن آپ بتائیں کہ یہ صاحبان امر، جسے اشارے میں، استعارے میں، کنایتاً اور رمزیہ کلام میں یا آج کل کی زبان میں کور ورڈز کے اندر بیان کی، اولی الامر کون ہیں کہ جن کا مقام خدا کے نزدیک اتنا بلند ہے کہ جو اطاعت خدا و رسول کا ہم پر فرض ہے، ان صاحبان امر کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے۔ رسول اکرم انتہائی خوش ہوئے، جناب جابر سے تاکیداً فرمایا کہ آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے، اب اس کا جواب سن، خود بھی یاد کر اور دوسروں کو بھی بتا۔ سب کو بولنا چاہیے، جابر کو شاید اب روایت کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے بھی تاکید فرما رہے ہیں کہ جناب جابر 7 معصومی کی زندگی پانے والے ہیں۔ معلوم ہے نا، خود رسول، جناب سیدہ مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کا انہی جابر کے ذریعے سے تو 5ویں امام کو سلام بھیجا تھا، لہذا فرمایا کہ آپ بھی یاد کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ہاں یا رسول اللہ بتائیں یہ اولی الامر ہے کون؟ مستدرک الوسائل کی حدیث ہے، ہمارے حدیث کی انتہائی معتبر کتاب وسائل الشیعہ کی حدیث ہے، صاحب کتاب نے ترجمے کے دوران حوالوں کے ساتھ ذکر کیا، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ صرف ہمارے فقہ کی کتابوں میں، ہمارے حدیث کی کتابوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اب باقاعدہ میڈیا کی کامیابی کی وجہ سے کچھ باتیں ہماری بھی واضح ہو گئی ہیں، خود ان کے طالب علم کہتے ہیں یہ روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں درس پڑھتے ہوئے، لیکن مولوی کہتا ہے دیکھو یہ شیعوں کی روایتیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک تفسیر کی کتاب پڑھا تھا برادران اہل سنت کی، مشہور مفسر نے وضو کے آیت کے سامنے ایک حاشیہ لکھا تھا، آیت وضو سورہ مائدہ میں ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اے مومنین جب نماز کے لیے اٹھو تو چہرے کو دھو لو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سے دھو لو اور سر اور پیر کا مسح کرو۔ مولوی تو پھنس گیا، مسح کرو، وہ تو دھو کے تھک جاتے، تو کہا کہ قرآن کی روح سے توجہ فرمائیے، قرآن کی روح سے مسح صحیح ہے، لیکن کیا کرے یہ طریقہ شیعوں کا رائج، لہذا دھونا ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب ایمان کو دھو کر پاک کر لو۔ صلوات پڑھے محمد یہاں بھی یہی مسئلہ 12 کا مسئلہ آتا ہے، یا معلوم ہے کون 12 ماننے چاہیے۔ جمعے کے خطبے کے لیے بھی معصوم پیغمبر کا فرمان ہے کہ دوسرے خطبے میں میرے 12 جانشینوں کا نام ہو۔ ہمارے ہاتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو فخر سے نام لیتے ہیں، سب کو معلوم ہے نا، 12 امام کا نام لیتے ہیں، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، جھک کر سلام پڑھتے ہیں، سب معلوم ہے۔ لیکن میں مسلمانوں کے ایک انتہائی مقتدر ادارے کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک غلطی یہ ہے کہ 3:30 بجے نماز جمعہ ہو رہی، 3:30 بجے، یوں سمجھ لو کہ دن بھر پورا آرام کر لو، 3 ساڑھے 3 میں جا کے نماز جمعہ پڑھ لو۔ میں ابھی عرض کر رہا ہوں، پون گھنٹے سے زیادہ نماز جمعہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، حرام۔ اگر پھر بھی کوئی پڑھ لے تو اب اسے ظہر واجب نیت سے پڑھنا ہوگا، اب احتیاط کی بات نہیں ہوگی۔ اب وہ 3:30 بجے والی نماز جمعہ میں قریب سے گزر رہا ہوں، میں نے سوچا کہ 12 امام تو گنیں گے، لیکن کیا گنیں گے دیکھتے ہیں، چونکہ 12 کا عدد ان کے ہاں بھی تاکید ہے کہ 12 اماموں کا نام لے۔ اب شروع ہو گئے، 4 خلفاء الحمدللہ مشہور ہے، نہ صرف ان کو یاد ہے ہم کو بھی یاد ہے۔ 4 کے بعد امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ، کتنے ہو گئے؟ 4 اور 3 7۔ اب اس کے بعد پھنس گئے، طلحہ، زبیر، معاویہ اور یزید کو پڑھ کر 12 کی تعداد پوری کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 اماموں کو پورا کرنے کے لیے جس کو یزید کے علاوہ کوئی نہ ملے، اس سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔
میں 11ویں امام تک آپ کو پہنچانے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ جابر عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ اولی الامر ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا ہم اولیاء اللہ و خلفائی و اوصیائی من بعدی، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، میرے بعد بندوں پر خدا کے حجت ہیں اور میرے جانشین۔ جابر فرماتا ہے بات واضح ہو رہی تھی لیکن اور واضح کرنے کے لیے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اسماء گرامی بیان فرمائیں، نام بتائیں تو میرے لیے اور آسانی ہوگی۔ تو پیغمبر بھی رفتہ رفتہ جواب دے رہے ہیں، فرمایا اولہم علی و آخرہم مہدی اجل اللہ تعالی۔ کہا وہ خلفاء وہ اوصیاء وہ میرے جانشین، ان میں اول میرے بھائی علی ہوں گے اور آخری حجت خدا حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی۔ جابر فرماتے میں نے تیسرا سوال کیا، بالترتیب میں نے 2 سوال عرض کیے، کون ہے، اس کے بعد پھر 2 نام لیے گئے پہلے اور آخری، تیسرا سوال ہے کہ درمیان والوں کے بھی نام بتائیں، ایسا نہ ہو پھر کسی کو موقع مل جائے قلم کاغذ نکالے اور فل ان دا بلینکس کرے، پھر طلحہ زبیر کو ڈال دے تو پھر پریشان کر دے گا۔ طلحہ زبیر تک تو بات کافی ہے، باپ اور بیٹے کو ڈال دیا تو زیادہ مشکل ہوگا، لہذا آپ بتائیں درمیان کے وہ اوصیاء اور خلفاء اور جانشین آپ کے کون ہیں؟ تو نبی کریم کے جابر فرماتے چہرے سے نور ساطع ہونے لگا، انتہائی حشاش بشاش خوشی کے عالم میں 2 زانو ہو کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ غالباً عرب میں طریقہ ہے جب کسی سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ان کا ادب و احترام کرتے 2 زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھتے، نبی کسی کا احترام کر ان کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ فرمایا جابر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سنو اور یاد کرو، جہاں تک تم پیغام پہنچا سکتے ہو ان کو پیغام بھی پہنچاؤ۔ کہا یا رسول اللہ آپ عرض فرمائیے، عرض کیجئے۔ ایک مرتبہ جناب رسول نے یوں شروع کیا، میں اس موقع پر سب سے التماس کرتا ہوں، 12 اماموں کا نام ہے، یاد ہے سب پڑھیے، نہیں یاد ہے تو کم از کم مرثیہ والوں کی طرح ساتھ دینا تو کوشش کریں۔ نمبر 1 فرمایا اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین۔ اب ہر امام کا نام، ان کے والد کا نام، لقب کنیت بیان کیا سب۔ ثم علی ابن الحسین زین العابدین، ثم محمد ابن علی الباقر، ثم جعفر ابن محمد الصادق، ثم موسیٰ ابن جعفر الکاظم، ثم علی ابن موسیٰ الرضا، ثم محمد ابن علی التقی الجواد، ثم علی ابن محمد النقی الحادی، ثم حسن ابن علی العسکری۔ درود پڑھے محمد۔ جابر کا چوتھا سوال، یا رسول اللہ آپ نے پہلے مرحلے میں پہلا علی آخر میں مہدی تو بتایا تھا، لیکن کیا ہی اچھی بات ہوتی 11ویں نمبر تک تو آئے تھے، 12ویں کا بھی نمبر بتاتے۔ رسول نے فرمایا اب دوبارہ توجہ دلانے کا ایک جملہ، وَأَمَّا آخِرُهُمْ، اے جابر آپ آخری فرزند کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آخری جانشین کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ آج ہی آپ نے خطبے میں سنا ہوگا اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی ہوا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اے جابر وہ میرا آخری فرزند وہ ہوگا جس کا نام میرا ہم نام اور جس کی کنیت میری کنیت کی طرح، اور وہ کہ جو دنیا کو ظلم و جور سے بری ہوگی اسے عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ درود پڑھیے محمد۔ انشاءاللہ کوئی پوچھے گا تو نہیں، لیکن اگر کوئی ذہن میں سوال لگتا ہے رسول کا نام کیا، رسول کی کنیت کیا، کون نہیں جانتا رسول کا نام محمد مصطفیٰ اور کنیت ابو القاسم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وہ مشہور کنیت ہے کہ مجھ جیسا طالب علم بھی جب مجلس محفل پڑھتا ہے خطبے میں محمد کے ساتھ ابو القاسم کا نام لیتا ہے تو سب سر جھکا کر درود پڑھتے ہیں۔ ایک بار اور درود پڑھیے۔
جس امام سے ہمیں فقہ ملا ہے، ہمیں دین کی اصل باتیں ملی ہیں، یعنی امام ہے جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے 12ویں فرزند کا نام لے کر غیبت کبریٰ میں یاد نہ کرو۔ بچوں کو بات سمجھانے کے لیے کوئی اپنے باپ کا نام لیتا ہے، لیکن مجھے تو خطرناک زمانہ لگ رہا ہے، عنقریب بڑے بھائی کا تو نام لینا مشہور ہو گیا ہے۔ پرانے زمانے میں بھائی صاحب کہتے تھے، اب وہ بھائی صاحب علی بھائی ہو گئے ہیں۔ باپ کا نام لے تو خدا معاف کرے، ان بچوں کی اللہ ہدایت کرے۔ بزرگ کا نام نہیں لیا جاتا، چچا، خالو، تایا اور اس طرح کچھ آپ گنے نا، ماموں، یہ بزرگوں کے نام ہیں۔ اسی طرح ابا، پیغمبر کے 12ویں حجت ظاہر ہے، ان کا نام نہ لو، بلکہ مہدی، ہادی، صاحب الامر، صاحب الزمان، اس طرح کے القابات سے انہیں پروردگار 12 حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ وہ نورانی سلسلہ ہے جسے نبی کریم نے صاحبان امر کی وضاحت میں نام، لقب، کنیت، ولدیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الحمدللہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ مگر جو دنیا میں اندھے ہوں گے وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ میرا ایک موضوع تھا، من کان فی ہذہ الدنیا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ دنیا کے آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے، دیکھ کر علی اور اولاد علی کو دیکھ کر انہیں اگنور کر کے کسی طلحہ زبیر کو امام مانیں گے، انشاءاللہ قیامت میں اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ مگر اس خوشی کے ساتھ ایک ذمہ داری کی بات بھی عرض کروں، جس نے طلحہ، زبیر، یزید، معاویہ کو امام مان کر زندگی گزاری ہے، وہ جہنم میں نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ لیکن افسوس ان کے لیے ہوگا جنہوں نے علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر تا 12 امام تک سچے اماموں کو امام مان کر کوئی غلطی ہو جائے، بہت افسوس کا مقام ہوگا۔ احتیاط کیجئے، صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ بڑی شرمندگی ہوگی اگر محشر میں ہم سے، مجھ سے، میں اپنے آپ کی بات کرتا ہوں، اچھا تم علی کے ماننے والے جاؤ جہنم میں، اور انا للہ و انا، بہت مشکل ہوگا۔ کسی اور کو مان کر جہنم میں جا تو بات سمجھ میں آ جاتی، جانا چاہیے، لیکن علی اور جعفر صادق کے مذہب پر، محمدی مذہب پر، الہی مذہب پر عمل کرنے والا کوتاہی کرے تو پھر اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں کوتاہی ہے کہ خوشی زیادہ مناتے ہیں، ذمہ داری کی طرف توجہ بہت کم دلائی جاتی ہے، اور مومنین توجہ دلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ ادارہ اور میرے سامعین ان باتوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، تب یہ بات کرنے کی ہمت بھی مجھے ہو جاتی ہے، لہذا آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ ائمہ کے ماننے والوں کی مسئولیت بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا مومنین کرام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ اصل سلسلہ 12 اماموں کا، اولی الامر، جبھی تو بات سمجھ میں آئے گی نا کہ یہ ایسے محترم شخصیات اور ذوات مقدسہ ہے کہ جو اطاعت اللہ اور رسول کی واجب ہے، بعین ہی اسی طرح ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا واجب ہے۔ ہمارے ہاں فقہ میں انہیں مفترض الطاعہ کہا جاتا ہے، مفترض الطاعہ۔ جب رب کریم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آخری وصیت میں انہیں قرآن کے برابر ہادی قرار دو، حدیث معلوم ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ دو ثقل اعظم ہیں، قرآن مسودہ الہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب والی کتاب کے سامنے کچھ بے عیب افراد ہو جو قرآن کے حقائق کو عملی طور پر بیان کرے، انہی کا نام ائمہ معصومین علیہم السلام۔ اللہ اسے سمجھنے کے لیے 11ویں امام کی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، چونکہ باتیں بہت ساری تکرار ہو جاتی، لہٰذا میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔
232 ہجری ولادت ہے، 260 ہجری 8 ربیع الاول ابھی آپ نے شہادت منائی ہے، لگ بھگ 28 یا 29 سال کی عمر ہے۔ ظالموں کو معلوم تھا کہ پیغمبر فرما گئے ہیں کہ ائمتی من بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، سب قریش سے ہوں گے۔ 11ویں امام تک تو سامنے ہے، اب انہیں یقین ہے کہ 12واں امام بھی 11ویں امام کے پاک نسل سے ہوں گے، لہذا انہیں قید و بند میں رکھا، شادی کا موقع نہیں دیا اپنے طور پر۔ لیکن خدا جس نور کو روشن کرنا چاہے لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یریدون مشہور آیت سورہ توبہ کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ لوگ اپنے پھونکوں کے ذریعے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، خدا اپنے نور کو قیامت تک روشن رکھے گا، چاہے یہ بات مشرکوں کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ کسی نے کیا خوب اپنے انداز میں کہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ درود پڑھے محمد والے۔ اپنے طور پر اپنے تئیں سمجھنے لگے کہ ہم نے شادی کرنے نہیں دیا۔ کب پتہ چلا؟ جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی 8 ربیع الاول کو۔ میں نے ذکر کیا تھا جب جعفر کذاب امام پر لبادہ پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا، 5 سال کا بچہ حجرے سے برآمد ہوا، اپنے چچا کا دامن پکڑ کر پیچھے کر کے کہا باپ پر نماز پڑھنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، ہم سمجھ رہے تھے کہ امام کی شادی نہیں ہوئی ہے، امام کا فرزند بھی موجود ہے، یہ نور خدا کا روشن ہونا ہے۔ تب لوگوں کو پتا چلا۔ اس کے بعد 70 سال تک غیبت صغرا کا سلسلہ رہا ہے۔ یہ واقعہ 260 ہجری اور 329 ہجری 10 شوال تک امام کے چوتھے نائب علی ابن محمد سمری کے انتقال تک یہ غیبت کبریٰ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد غیبت صغرا کہلاتا ہے، اب غیبت کبریٰ شروع ہوا۔ خود امام نے اپنے چوتھے نائب کو فرمایا آج کے بعد ملاقات والے نیابت کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ ذمہ داری ہے جو آج کے درس کا اہم ترین نقطہ، اہم پیغام یہی ہے جو میں اپنے حیثیت کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اب ہم میں سے ظاہر بظاہر کوئی نہیں ملے گا، نہ کوئی امام کوئی نبی غیبت میں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے وَأَمَّلْ 12ویں امام کا فرمان سنیے۔ بہت مخالفت کی جا رہی ہے، عام عوام نہیں بلکہ نام نہاد علماء کے ذریعے ان روایتوں کو کی تکذیب کرنے، انہیں جھٹلانے، ان کو کمزور کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہوشیار رہیں، جیسے رہبر معظم فرماتے ہیں بموں گولیوں اور تیل و تبر سے جو جنگ ہے وہ اپنی جگہ پر خطرناک ہے، لیکن جو سائبر جنگ ہے، جو میڈیا کے ذریعے سے عقائد کو خراب کرنے کی جو جنگ جاری ہے، وہ اس اسلحے والی جنگ سے زیادہ خطرناک جنگ ہے، اس سے ہوشیار ہے۔ لہذا 12ویں امام کی نصیحت اور فرمان یہ ہے، میں 11ویں امام کا بھی فرمان عرض کروں گا لیکن پہلے 12ویں امام کا نام آیا ہے تو عرض کروں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّكُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ۔ دیکھو اب ہم موجود نہیں ہوں گے، جو قرآن و حدیث سے روایتیں تمہیں بیان کرنے والے علماء فقہ ہوں گے ان کی طرف رجوع کرنا۔ لہذا مجتہد کا ایک نام مرجع ہے، مرجع جس کی طرف دین سمجھنے کے لیے رجوع کیا جائے۔ کیوں؟ جس طرح ہم خدا کی طرف سے بندگان پر حجت ہے، انہیں امام فرماتے میں تم پر حجت قرار دے رہا ہوں۔ ان کی بات ہماری بات ہے، ہماری بات رسول کی اور رسول کی بات اللہ کی بات۔ اس جملے کو بدل کے بھی علماء نے پیش کیا ہے۔ اگر کوئی الراد علیہم کا راد علینا، جو ان فقہ علماء کے حرام و حلال کے مسائل کو رد کرے، یوں سمجھو اس نے ہماری بات کو رد کیا، اور جس نے ہماری بات کو رد کیا اس نے خدا اور رسول کی بات کو رد کیا۔ اور امام نے فرمایا فَهُوَ حَدُّ الشِّرْك، جو خدا اور رسول کی اس انداز سے بات کو نظر انداز کرے وہ حد شرک، دار ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ 12ویں امام کا فرمان ہے۔ ایک بار درود پڑھیں محمد والے۔ 11ویں امام چونکہ غیبت کے لیے ظاہر
اماموں میں لاسٹ اور آخری امام کون؟ 11ویں امام. 12ویں امام آج تک الحمدللہ موجود ہے مگر پردے غیب میں. لہذا امام کی زیادہ ذمہ داری تھی کہ چاہنے والوں کو متوجہ کرے. ایک حدیث کا حصہ ہے، ایک قرآن کی آیت ہے. تفصیلات کے ساتھ عرض نہیں کر سکوں گا لیکن اشارہ ضرور کروں گا. حدیث کا جملہ یہ ہے جسے ہمیں درس کے اندر پڑھا جاتا ہے، لا یترک امتہ سدی. جب ظاہر بظاہر امام اور نبی نہ ہو، کیا یہ تصور ہے کہ لوگوں کو بے مہار، بغیر ہادی، بغیر رہنما کے چھوڑ دیا جائے؟ بھائی اب تو امام تو نہیں ہے نا، اب آپ کی مرضی، جو چاہو کرو، جو چاہو نہ کرو، تمہاری مرضی. آپ میں سے کسی نے بتایا تھا، کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہوتی ہے سوم کے دن، مولوی صاحب کو فاتحہ کے لیے بلایا، مختلف ڈشز رکھے ہوئے، برابر میں کالی سی چیز رکھی ہوئی. اس نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اسے شک ہوا کوئی چیز ہے. تو بیٹے نے بڑے فخر سے کہا مرحوم شوق سے چرس پیا کرتے تھے لہذا فاتحہ میں بھی رکھا ہے. آزاد زندگی گزارو گے تو فاتحہ میں چرس ہی آ سکتا ہے. خدا کی بات مان کر، علماء کی بات مان کر، دین کی بات مان کر رہو گے، فاتحہ میں قرآن نظر کیا جائے گا، سورہ یاسین نظر کیا جائے گا، مجلس پڑھی جائے گی، ایصال ثواب میں فضائل بیان ہوں گے، ایصال ثواب میں مصائب بیان ہوں گے، نہ یہ کہ شوق کی ڈش رکھی جائے گی. صلوات پڑھیں ایک بار محمد. جشن کا عنوان ہے اس لیے میں نے عرض کیا، برا نہیں مانیں گے انشاءاللہ. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والا. امام اور نبی کے پردے غیب میں ہونے سے امت کو بے مہار آزاد چھوڑا نہیں جا سکتے. اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہم نے ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں ایک ہادی مقرر کیا ہے، چاہے ظاہر بظاہر ہو یا پردے غیب میں ہو. اگر پردے غیب میں ہو تو خدا نے پھر سلسلہ رکھا ہے، یا ڈائریکٹ تعلق یا انڈائریکٹ تعلق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ تعلق یہ ہے کہ امام علی سامنے امام سے پوچھیں، رسول موجود ہے رسول سے پوچھیں. انڈائریکٹ یہ ہے امام سے تو ہم ملاقات نہ کریں، جو امام کی بات امانتاً ہم تک پہنچائے، امام کی بات کی طرح ان کی بات ماننا بھی لازم اور ضروری ہے. لہذا 11ویں امام نے آخری جو وصیت فرمائی، ہر توضیح المسائل، بالخصوص آیت اللہ سیستانی کے توضیح المسائل کے ٹائٹل کے بعد پہلا جو صفحہ اس میں یہ حدیث موجود ہے، بعد میں عربی کے ساتھ، بعد میں صرف اردو ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ایسے عربی ہے کہ اردو کی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے. جو بھی فقیہ ہو، ہم سب کے ذہن میں فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فقہ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو علم کے مرتبے پر، اسے ہم فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں. مجتہد ہو، 3 شرطیں ہو: صائنًا لنفسہ، قاضی شرعی کی طرح سے مال و دولت کے لیے بکنے والا نہ ہو، بلکہ دین خدا کے اوپر عمل کرنے میں خود اپنے آپ بھی اس علم پر عمل کرنے والا ہو. مخالفاً لہوا، ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو، شیطان کی پیروی کرنے والا نہ ہو، نفس کی پیروی کرنے والا نہ ہو. مطیعاً لامر مولا، کیا خوبصورت جملہ ہے. ابھی کہا نا ایک آئے اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک آئے ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. خدا بھی مولا، رسول بھی مولا اور ائمہ بھی مولا. امام نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جو مجتہد علم کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری اور عدل کے ساتھ رب، رسول اور امام کی اطاعت پر، مولا کے حکم پر عمل کرنے والا ہو، عوام الناس پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت اور تقلید کریں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. معلوم یہ ہوا الحمدللہ ہماری فقہ میں نہ مرضی کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے لیا ہے، وہ 12ویں امام کے فرمان سے لیا ہے، نہ تقلید کا لفظ ہم نے اپنی مرضی سے لیا ہے، یہ 11ویں امام کے فرمان میں موجود ہے. جو 11ویں اور 12ویں امام کو اپنا امام مانتا ہے، ان صحیح احادیث کو مانے اور تقلید کے مسئلے سے اپنے آپ کو دور نہ کرے. لہذا باقاعدہ چینلز معین ہیں، نام نہاد لوگ باقاعدہ خرافات کے ذریعے سے لوگوں کے، نوجوان نسل کے ذہنوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چند دن ہوئے
شاید ممبر سے اس کا نام لینا بھی مناسب نہ، اللہ یاری، نام کیا رکھا ہے؟ اللہ یاری۔ یہ وہ شخص ہے جسے قم سے نکالا گیا، اس کی بے ادبی بدتمیزی کی وجہ سے، جسے نجف سے نکالا، اور آپ کو پتا ہے نجف اور قم سے جو محروم ہو جائے وہ برطانیہ کا ہی مہمان بن سکتا ہے، اسے باقاعدہ چینل دیا گیا ہے۔ دو غلط کام کر رہا ہے اس وقت زمانے کے لحاظ سے، ایک یہ کہ مسلمانوں کے جن کی وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کا معاملہ ہے، کھلم کھلا گالیاں دینا، جس کی بنا پر اب ان میں بھی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن کے وعدے کے مطابق اب وہ ائمہ معصومین کو گالیاں دینا شروع کر چکے۔ قرآن کی آیت ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، دیکھو ان کے جھوٹے خداؤں کو تم گالی نہ دو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ بہت یعنی علماء نے اگر کسی بات کو تقیے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اصل قرآن کا حکم یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرے گا کیسے؟ اسے نڈر بنا کر تو پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، 4 نائبی امام کا نام لیا، خوئی، سیستانی، خمینی اور خامنائی، نام لے کر اس نے بے ادبی کی، بدتمیزی کی، جو ممبر سے میں لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وہ نسلاً حرام زادہ ہیں۔ کم از کم ہمارے مذہب میں ایک مومن کو دوسرے مومن کا احترام کرنا ہے یا نہیں؟ اور اگر سید ہو، خوئی اور خمینی، آغائے خوئی حسنی سید ہے، آغائے خمینی حسینی سید ہے، سیستانی حسینی سید ہے، رہبر معظم خامنائی حسینی سید ہے۔ سید کا احترام ہو، ایک مومن کا احترام تو اس کے نگاہ میں ہو۔ وہ کیسا عالم ہے کہ ممبر سے علماء فقہاء کو گالی دے کے کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ یہ صرف ایک ہی کر سکتا ہے جو شیطان کا لقمہ لے رہا ہے، جو MI6 کا نمائندہ ہوگا، وہی یہ بات کر سکتا۔ اس نے بڑے اپنے انداز سے اسی روایت 11 امام کے تقلید والی روایت کو پیش کر کے کہا علماء نے زبردستی، فقہاء نے زبردستی بات کو مشہور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ میں وسائل الشیعہ مستدرک الوسائل کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ کے رسائی میں الحمدللہ آج بعض کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا، دیکھیے بہار الانوار کی حدیث ہے، ہماری مستند کتابوں میں 1400 سال سے اجتہاد کے واجب ہونے کے لیے جو سب سے پہلے دلیل کے طور پر جس روایت کو پیش کی جاتی 11 امام کا یہی فرمان پیش کیا جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ صلوات پڑھے محمد۔ 15 منٹ کی پرچی تھی، انشاءاللہ 15 منٹ ہو گئے ہیں، اپنے گفتگو کو اختتامی مرحلے تک لے کر آ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے روایت تو کمزور بھی ہے، روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، روایت کیونکہ روایت کے لیے کہنا آسان ہے لیکن قرآن کے لیے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سورہ مبارکہ توبہ اجتہاد اور فقاہت کے لیے آیت نمبر 122، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اسی حدیث سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، تفقہوا فی الدین والا انتم الاعراب، 5ویں امام کا فرمان، تم میں سے ہر قوم و قبیلے میں سے کچھ لوگ کیوں کوچ نہیں کرتے ہو فقہ اور دین حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جا کر دین سمجھو اور پلٹ کر اپنے قوم و قبیلے کو اللہ کی باتیں بتاؤ، لعلکم یحذرون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ بھائی سیکھنا اجتہاد ہے، آ کر لوگوں کو بتانا اور لوگوں کا ان کی بات سننا آسان الفاظ میں تقلید ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، عجیب بات ہے، آج تک تو ہم دوسروں پر اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے خلافت میں غیر عادل افراد کو لیا، آج ہمارے مومنین زور دے رہے ہم عادل کو، فقیہ کو، عالم کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے، ہم اپنی مرضی کے جاہل کو، ہم اپنی مرضی کے فاسق کو، ہم اپنے مرضی کے جابر کو اپنا حاکم مانیں گے۔ کم از کم پاکستانی ماحول میں سیاسی پارٹی کا جو رہنما تمہاری نگاہ میں محترم ہے، اتنا تو کم سے کم مجتہد کو اہمیت دو تاکہ دین سمجھ میں آ جائے۔ مل کر صلوات پڑھیں سید علی خامنہ ای صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین آخری گزارش عرض کر رہا ہوں جماعت سے دعا
ظاہر جشن کا عنوان ہے تو مصائب کا مرحلہ نہیں، لہذا لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے پھر ظالم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان مجتہدین کو ہم کیسے مانیں جو جہاد کا حکم دیتے ہیں؟ جہاد کا حکم تو امام معصوم ہی دے سکتا، بے شک جہاد اولی، جہاد دو طرح کا، جہاد اولی امام یا نبی حکم دے سکتا، یعنی لشکر کو تیار کرے، خیبر میں جا کر دشمن پر حملہ کرے اور ان کو تہس نہس کرنے کا حکم دے، یہ نبی ہی دے سکتا۔ لیکن اگر کوئی میرے گھر پر، میرے شہر، میرے ملک پر، مسلمان پر حملہ کرے، جنگ دفاعی کسی مجتہد کا حکم کا نہیں، میرے آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ خود جنگ دفاعی کا مقابلہ کرے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن پر حملہ کرے وہ مجاہدین مقابلہ کرے یا نہ کرے، اگر فلسطین پر حملہ کرو وہ بچوں کے جنازے لے کر دوسروں دشمن کو پتھر مارے، یہ حق انہیں حاصل یا نہیں؟ کشمیر پر اتنے عرصے سے 70 سال کا عرصہ زیادہ گزرا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ مقابلہ کرے یا نہ کرے، یہ جنگ دفاعی ہے۔ ہر مجتہد، سیستانی، خوئی، خمینی، کوئی استثناء نہیں، جنگ دفاعی ہر مجتہد واجب سمجھتا ہے۔ بات کو سمجھ لے، لہذا ہم فلاں کے ماننے والے جہاد نہیں، ہم فلاں کے یہ صرف افتراق پیدا کرنے والی۔ جنگ ابتدائی امام حکم دے سکتا ہے، جنگ دفاعی ہر انسان پر واجب ہے۔ اس سے اگلے خطرناک بات عرض کروں، اسرائیل اور امریکہ اور ہندوستان حملہ کرے وہ بات تو الگ ہے، میرا سگا بھائی قتل کرنے کے لیے ملک پر حملہ کرے، دفاع کرنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب۔ آج تو باقاعدہ سگا باپ بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر، وہ خطرناک زمانہ ہے۔ لہذا جنگ دفاعی کا زمانہ ہے اور دفاع کے لیے علماء جو حکم دیتے ہیں، اس سے آپ متنفر نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ جنگ دفاعی کا مسئلہ ہے۔ بس میں دعا کروں کہ پروردگار مظلومین جہاں کی دست غیبی سے مدد اور نصرت فرما، خصوصیت سے فلسطین کے نہتے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار یمن، کشمیر، عراق، ایران، افغانستان، جہاں کہیں بھی پاکستان، مومنین کرام دشمنوں سے برسر پیکاری نے کامیابیاں نصیب فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان دین، دشمنان مذہب، دشمنان پاکستان، امریکہ، اسرائیل، ان کے حواریوں کو نیز تو نابود فرما۔ پروردگار دنیا میں اہل ایمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جو مومنین کرام دیگر مسائل میں مبتلا ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار انہیں روزگار فراہم فرما۔ پروردگار جو اولاد نرینہ کے متمنین اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہماری قلیل عبادتیں دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خصوصیت سے چند ایک مریضوں کے دعائے صحت کی التماس کا حکم دیا گیا ہے۔ التماس ہے محترم مظہر واسطی اور ہمارے محترم مولانا آغا تقی مکتبی، جملہ بیمار مریض مومنین مومنات کو پروردگار صحت کلی عنایت فرما۔ تمام مرحوم مومن و مومنات، شہداء اسلام جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کی خاطر جان کا نذرانہ دے رہے ہیں، آج بھی خبر پشاور میں کچھ مومنین پھر شہید کر دیے گئے، ان کو شامل کرتے ہوئے مرحومہ صغیر فاطمہ بنت ظفر علی، سید جعفر حسین ابن واجد حسین، مشرف حسین ابن جعفر حسین، ڈاکٹر محمود ابن پرورش حسین، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ محمد علی حسینی اور آغا محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، آپ تمام حضرات کے مرحومین، ادارہ کے دیگر خدمت گزاروں کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔